حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر تفصیلی فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں بھوک کا تباہ کن بحران۔ ناکافی خوراک سے قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ عالمی ادارے صحت کی امداد کی فراہمی کے لیے تمام گزرگاہیں فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا غذائی قلت کے اثرات نسل در نسل جاری رہیں گے۔ حالات میں بہتری نہ ہونے سے شمالی علاقوں میں متاثرین کی واپسی سست ہوگی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال۔ غزہ سٹی میں زخمیوں کے علاج کے لیے کلینک دوبارہ کھول دیے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں گاڑی پر ڈرون حملہ۔ حزب اللہ کے لاجسٹک یونٹ کے سربراہ عباس حسن ساتھی کے ہمراہ شہید۔ حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کتنی دیر آپ کو اپنے ساتھ رکھا انہوں نے؟ 2 دن ہم ان کو بولتے رہے کہ ہماری بات کراؤ، نہیں کرائی۔ وہ پیسے ویسوں کی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے؟ نہیں، پیسوں کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہمارے بھائی کو جب مار دیا تو پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کھانا کھاؤ گے؟ عوام کے محافظ قاتل بن گئے۔ شہر قائد میں ایک اور نوجوان بدترین تشدد کا شکار، موت کی نیند سلا دیا گیا۔ مقتول عرفان بہاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا، جہاں اسے مزید 3 دوستوں کے ہمراہ SIU پولیس نے عائشہ منزل سے حراست میں لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق۔ 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ ہم انصاف مانگتے رہے، وہ عرفان کی سانسیں چھینتے رہے، بھائی کی فریاد۔ شام میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 بھارتی اسپانسر خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ لکی مروت میں سیکورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک، 5 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ ہنگو میں چیک پوسٹ پر 2 دھماکے، SP آپریشن اسد زبیر سمیت 3 اہلکار شہید، 1 زخمی۔ ایک دھماکہ شہید SP کی گاڑی کے قریب ہوا۔ دوسرے دھماکے میں چیک پوسٹ کو اڑایا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مذمت۔ شہید SP آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان خطے میں روابط اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں۔ ہمارا خطہ موجودہ بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تک روابط کا محور رہا۔ معیشت کی بڑھتی اہمیت نے قدیم گزرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹری کانفرنس سے خطاب۔ کہا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس سے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا۔ کانفرنس 2 طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم۔ وفاقی حکومت نے تحفظ دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ملک میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنے چاہتے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مرین کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ کہا زراعت کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر کسانوں پر توجہ نہ دی تو کسی حکومت کا نہیں ملک کا نقصان ہوگا۔ کسان کو مضبوط کریں گے تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کے کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم۔ بینک اکاؤنٹ بھی فریز کرنے کے احکامات۔ عدالت نے نادرا اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایت جاری کر دی۔ علیمہ خان کے ضامن کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم۔ سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ قطر کی وزارت تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن الثانی سے ملاقات۔ مشترکہ افہام و تحفیم قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہ تلاش کرنے کی دعوت۔ قطری وزیر شیخ فیصل کا اقتصادی روابط مزید گہرے کرنے کا اعادہ۔